وہ میڈیا کے تعاون کے بغیر اپنے انیشیٹوز کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے. لہٰذا آج کی جو آپ کی طرف سے یہاں مشکل موسمی حالات میں موجودگی آپ کی اس نیشنل کاز میں کمٹمنٹ کی عکاسی کرتی ہے، اور میڈیا کا جو فرنٹ رول ایک ہراول دستے کا ہے اس کی عملی تصویر آج آپ نے پیش کی ہے کہ کرونا کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ حالت جنگ میں ہے، اور پوری قوم جو ہے کرونا کے اس وبا کے خلاف وار فوٹنگ پہ لڑ رہی ہے، اور میڈیا جو ہے اس بیٹل گراؤنڈ میں سب سے اہم ترین ہراول دستے کا کردار ادا کر رہے ہیں. آج اس سینٹر کو وزٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب بھر میں ہم نے 127 سینٹر جو ہیں ان کو آپریشنل کیا ہوا ہے. ان ویکسینیشن سینٹر کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. اب تک جو ہے وہ 4.25 لاکھ کے قریب جو ہے پنجاب بھر میں ہم اپنے شہریوں کو ویکسینیشن کر چکے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک NCOC کی ترجیحات کے مطابق فراہم کردہ ویکسین جسے ہم سینئر سٹیزن اور متعلقہ ایج گروپ کے مطابق ویکسینیٹ کرتے ہیں، لیکن جو ہمارا میڈیا کے ساتھ کام کرنے والا کیمرہ مین ہے، فوٹوگرافر ہے، جو ہمارے رپورٹرز ہیں یا میڈیا میں کسی بھی طرح فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ان کو وہ ویکسین ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے SOPs جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ طے کرتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا چاہتی، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ حکومت پنجاب جو ہے وہ 1.5 ارب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے. اس 1.5 ارب کی ویکسین کو ہم صوبے بھر کے جو محاذ پہ لڑنے والے سپاہی ہیں ہمارے اس میں میڈیا سب سے پہلی ترجیح اور پہلی لسٹ میں ہے، پھر ہماری انتظامیہ ہے، پھر ہمارے تمام جو سول سوسائٹی کے افراد ہیں جو آگے آنے والے رمضان کے اندر ہم نے ان کو نان گورنمنٹل اور گورنمنٹل پارٹنرشپ کے ساتھ اکٹھا کر کے رمضان بازاروں میں اور سہولت بازاروں میں ان کی خدمات لینی ہے. تو لہٰذا 1.5 ارب کی جو ویکسین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں حکومت پنجاب خریدنے جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی ترجیحات ہم طے کریں. اس وقت جو میڈیا ہم سے سوال کرتا ہے کہ ہم آپ کے سپاہی ہیں، آپ کے بازو ہیں، اور اس جنگ میں سب سے اہم ترین کمانڈر ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ اس ترجیح میں شامل کیوں نہیں کیا گیا. تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ جو رول ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں گے، اون کرتے ہیں اور آپ کو سپورٹ بھی کریں گے. دوسری بات جو کرونا کے حوالے سے پنجاب بھر میں انفارچونیٹلی جو ہمارے پاس فگرز ہیں اس کے مطابق جو منڈے کی فگر ہوتی ہیں وہ یوزلی تھوڑی لو سائڈ پہ اس لیے جاتی ہیں کہ سنڈے کی وجہ سے، چھٹی کی وجہ سے وہ پراپر ڈیٹا اپلوڈ نہیں ہوتا. لیکن جو
अमवात की शरह है वो आज भी 15 अमवात जो है वो पंजाब में हुई हैं। और ओवरऑल पंजाब के अंदर जो कोरोना का फैलाव है उसमें हमारे जो केसेस की तादाद बढ़ रही है वो एक दिन में भी 2275 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये तादाद जो है वो पंजाब के अंदर बढ़ के इस वक्त तक 2,33,343 हो गई है। और सिर्फ लाहौर के अंदर एक दिन में 1362 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ फैसलाबाद में 141 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। आपके रावलपिंडी के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं 92 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। इसके साथ सियालकोट जहां ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ है वहां 60 केसेस सामने आए हैं। और आपको सबको पता है कि इलेक्शन के अंदर जो आपका इंक पैड होता है, जो थंब लगाते हैं आप थंब इम्प्रेशन के लिए, हर एक उसी एक इंक पैड के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करता है। तो वो इलेक्शन जो है वो किस तरह कोरोना को स्प्रेड करने का बायस नहीं बनेगा, ये एक अलहदा बहस है। और इसमें हम इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि ये कैसा इलेक्शन है जिसके अंदर इस वक्त ना कैंडिडेट जलसा कर सकता है, ना कैंडिडेट को रैली निकाल सकता है, ना कैंडिडेट जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर सकता है और वोटर तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकता। तो इलेक्शन वाले दिन वो वोट का जो स्टैंप लगाने का तरीकाकार है और जो बैलेट पेपर देने का तरीकाकार है वो सारे कोरोना के SOPs की वायलेशन में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को उस इलेक्शन में हम कैसे यकीनी बनाएंगे और क्या तरीकाकार होगा, उसकी वजह से पोलिंग स्लो होगी और जो मेजॉरिटी हमारे वोटर्स हैं वो अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इस इलेक्शन के हवाले से एक और चैलेंज है जिससे निबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत पंजाब पुरज़म है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इस हवाले से हमें असर-ए-नौ अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आज की अहम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डेवलपमेंट पैकेज देने जा रहे हैं, खुद ग्रास रूट लेवल पे जाके हर ज़िले में 100 जो इस वक्त हमारी 146 तहसीलें और 36 के करीब जो अजला हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन ज़िलों की डेवलपमेंट के लिए खुद जो है अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में, तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में अवाम को यकसा तरक्की का जो हक है उनकी तहलीस पे पहुंचाने जा रहे हैं। और जो हमारे सियासी इस वक्त मुखालफीन हैं उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आपने देखा कि PDM को जो मसनूई सांसों पे जिंदा रखने की कोशिश की गई उसका अल्टीमेटली रूह परवाज कर चुकी है और एक मुर्दा जिस्म जो है वो कंधों पे उठा के PDM का वो जाली राजकुमारी जो है वो मार्केट में फिर रही है और एक नया डंडोरा और एक नया वतीरा जो डॉक्टर अदनान की शक्ल में इस वक्त एक पुरअसरार बीमारी जिसका अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ट्विटर तक दोबारा वो महदूद हुई हैं और उनकी जो रूनमाई है आज कई दिन जो है वो गुजर गए हैं, किसी ने नहीं देखी है। तो मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर अदनान
آپ کا جو سابقہ ماضی کا ریکارڈ ہے وہ پراسرار بیماریوں میں ہیرا پھیری کر کے رپورٹیں فج کرا کے پلیٹلیٹس کے اتار چڑھاؤ کے ماہر تو آپ ثابت ہو گئے. اب جعلی راجکماری کی کون سی ایسی نئی بیماری ایجاد کرنے آپ پاکستان آئے ہیں جس کے تحت سب سے پہلے ان کی آپ نے گوشہ نشینی اختیار کرائی ہے اور آج کل صرف وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا غم غلط کرنے میں مصروف عمل ہے. آج سینٹ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو ایک دوسرے کا درد بانٹنے نکلے تھے ایک دفعہ پھر سینٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے ایک دوسرے سے راہیں جدا کی ہیں اور آزاد اپوزیشن کا نعرہ جو ایک نو مولود سینیٹر ہیں جن کا اس سے پہلے نہ کسی نے کوئی پارلیمانی سسٹم میں نام سنا نہ کبھی کسی نے ان کا پارلیمانی پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر کسی جگہ رول دیکھا، وہ اچانک ضلع سبحانی کے وکیل کے طور پہ تو جانے جاتے تھے، وہ پس پردہ شاہی خاندان کے ایک خدمت گزار کے طور پہ تو ان کا تعارف تھا، لیکن سینٹ کے اندر ان کو لیڈر آف اپوزیشن بنانے کا جو ضلع سبحانی کا ایک بیان تھا اور خواہش تھی، آج انہوں نے یہ درخواست دی کہ آزاد اپوزیشن جو ہے وہ سینٹ کے اندر کام کرے گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل این جو ہے اس نے اپنا ٹائٹل چھوڑ دیا، اپنا لیبل چھوڑ دیا. ضلع سبحانی کا نام لینا، پی ایم ایل این کا نام لینا انہیں بھی اب بوجھ لگنے لگ گیا اور انہوں نے سینٹ میں آزاد ہونے کا دعویٰ کر دیا. تو لہٰذا عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان جو ہے آگے بڑھ رہا ہے. عمران خان آج گلگت بلتستان کے عوام کو ان کے بنیادی حقوق کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ان کو وہ آئینی خود مختاری اور پھر معاشی خود مختاری جو آج دینے جا رہے ہیں اور وہاں ان کے جو گلگت بلتستان کے عوام کے لیے ترقیاتی پیکیج ہیں، یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ یہ ٹولہ جو ہے یہ صرف اور صرف میڈیا کی سکرینوں میں زندہ رہے گا اور عمران خان، عثمان بزدار اور پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ عوام کے دلوں میں زندہ رہے گی. اور ہمارے منصوبے، ہماری فلاحی جو انیشیٹیوز اور پالیسیز ہیں وہ پاکستان کو اور صوبہ پنجاب کو خصوصاً 12 کروڑ جو عوام ہیں ان کو آگے بڑھنے میں، پاکستان کو اور پنجاب کو ترقی اور خوشحالی کے دھارے میں شامل رکھنے کے لیے معاون ثابت ہوگی. آپ سب کا بہت شکریہ. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے لاہور میں اعلان کیا ہے کہ پنجاب میں جو کورونا ویکسینیشن ہے اس کے لیے جو 80 اور 80+ جو بزرگ ہیں ان کے گھروں تک جو جا کے ویکسینیشن کی جائے گی، لیکن راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی جو ہے وہ اس فیصلے سے ابھی تک ہزارے اعلان بھی کر رہی ہے اور راولپنڈی میں یہ ابھی تک لاگو نہیں ہو سکا. اعلان آپ نے لاہور تک کر دیا. دیکھیں، جب کوئی آپ لاہور چونکہ دارالخلافہ ہے صوبے کا اور لاہور کے اندر جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے وہ پالیسی ہوتی ہے اس صوبے کی حکومت کی جو ہر ضلع تک اس آواز کو اور اس پالیسی کو امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے. جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے عثمان بزدار صاحب نے جس ایمبولینس سروس کا افتتاح کیا ہے اس کا مقصد سینئر سٹیزنز اور ڈسیبلڈ ہمارے جو شہری ہیں ان کو ایک کال پہ جو ایپ کریٹ کی گئی اس پہ رجسٹر ہو کے بتانا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے پک کیا جائے اور سینٹر میں لا کے اس کو ویکسینیٹ کیا جائے. ابھی میری ہیلتھ اتھارٹی سے بات ہوئی ہے،
میں نے ان سے پوچھا ہے کہ اس سینٹر کے اندر جو ہمارے ڈسیبلڈ اور سینئر سٹیزن آئے ہیں ان کو کیا ایمبولینس کی فیسلٹی دستیاب تھی. یقیناً یہ اس حوالے سے آلریڈی کام کر رہے ہیں، اس کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے. میں ان کو سی او ہیلتھ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، میں ان کو فی الفور یہ ہدایت دیتی ہوں کہ وہ وزیر اعلیٰ کی جو عملی سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہوئے یہاں سینئر سٹیزن کا ہر حال میں خیال رکھیں. ان ایمبولینسز کو ہم نے کوئی شادی بیاہ کے لیے استعمال نہیں کرنا، وہ ایمبولینس انہی لوگوں کے لیے لی گئی ہیں اور وہ ایمبولینسز ان لوگوں کا حق ہے ان پہ جانا، اور خصوصاً ڈسیبلڈ کا. تو اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو اس کو ہم پھر دیکھ لیں گے. آئندہ اس کسی بھی ہیلتھ آفیسر کے پاس، اتھارٹی کے پاس اس کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں جو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے عزم کے آگے رکاوٹیں ڈالے یا صوبے کی کسی پالیسی کو نہ مانے اور اس پہ فل اسپرٹ سے کام نہ کرے. اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میڈم یہ بتائیے گا کہ پنجاب حکومت ہو یا پاکستان ہو، مافیا کے خلاف لڑ رہی ہے. پنجاب حکومت نے بڑا اچھا کام کیا کہ 85 روپے فی کلو چینی ریٹ مقرر کیا، لیکن دوسری جانب ملز مالکان نے اس کو دینے سے انکار کر دیا. اس حوالے سے یہ بتائیے گا آگے رمضان آ رہا ہے تو سستے بازاروں میں کیا ریٹ آپ رکھیں گے اور اس پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کس طرح، کیا کون سا قوانین ضلع انتظامیہ کو کیا ہدایات دیں گے پورے پنجاب میں؟ یہ اہم ترین سوال ہے جی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ چینی کی فراہمی اور چینی کے حوالے سے جو اس وقت حکومت کو چیلنجز درپیش ہیں، اس میں حکومت پاکستان جو ہے اس چینی کو امپورٹ کرنے جا رہی ہے، اور یقیناً یہاں جب ہم امپورٹ کریں گے تو جو لوکل مل مالکان ہیں ان کی بلیک میلنگ سے ہم بچ جائیں گے. لیکن چونکہ اس پروسیس میں کچھ ٹائم لگے گا، لیکن ہمارے پاس چینی کا وافر سٹاک موجود ہے. جو مل مالکان چینی مارکیٹ میں لانے سے کترا رہے ہیں اور مصنوعی بحران پیدا کر کے قیمتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں، حکومت نے ان سے آنی ہاتھوں سے نپٹنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے. جو 313 سستے بازار اور سہولت بازار حکومت پنجاب قائم کرنے جا رہی ہے، ان 313 بازاروں کو ہم ایک سہولت بازار اتھارٹی کے ذریعے مانیٹر کرنے جا رہے ہیں. سہولت بازار اتھارٹی جو ہے وہ اس بات کا جائزہ لیا کرے گی ڈیلی بیسس پہ کہ مارکیٹ میں کون سی چیز شارٹ ہے اور وہ مصنوعی شارٹیج کی گئی ہے یا حقیقت میں اس کی ڈیمانڈ بڑھی ہے اور سپلائی چین ٹوٹی ہے، اور بر وقت اس پہ فیصلے ہوں گے. اور کسی کو منافع خور کو اور ذخیرہ اندوز کو عوام کی مشکلات کو بڑھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو چینی کی قیمت حکومت پنجاب نے ان سہولت بازاروں میں 60 روپے کا ہم نرخ مقرر کرنے جا رہے ہیں، اور آٹے کی مد میں بھی ہم سبسڈی دینے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے 7 ارب روپے کی سبسڈی حکومت پنجاب جو ہے ان سہولت بازاروں میں دینے جا رہی ہے. اور رمضان پیکج جو ہے وہ ہماری اولین ترجیح ہے. رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنا، بنیادی ضروریات اشیاء جو ہے ان کی قیمتوں میں استحکام لانا اور منافع خوروں کی چالوں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں ناکام بنانا، یہ ہمارا عزم ہے. اور انشاءاللہ میڈیا کی سپورٹ سے جہاں کہیں کوئی عوام کے لیے مشکل پیدا کرے گا، میڈیا کا کیمرہ بھی وہاں جائے گا اور حکومت کی انتظامیہ بھی وہاں جائے گی، اور عوامی نمائندے بھی ہر ضلع کے اندر جو ہمارے منسٹرز ہیں ان کو ایک ضلع تعینات کیا گیا ہے، ان کی ذمہ داریاں وہاں لگائی گئی ہیں کہ انتظامیہ کے لارے لپوں پہ صرف ہم نہیں رہیں گے، ہم وہاں سیاسی لیڈرشپ اور پارٹی کو بھی موبلائز کر رہے ہیں تاکہ حقیقی عوام کے نمائندے عوام کو بھی جواب دہ ہوں، اور جہاں کہیں قانون کی عملداری نہیں ہو رہی وہاں موقع پہ احکامات ہوں
اور عوام کو مشکل سے نجات دلائیں تاکہ روزہ دار جو ہیں ایک پرامن اور بہتر ماحول میں روزہ بھی رکھیں اور ان کو روزے کے ساتھ جڑی جتنی بھی لوازمات ہیں وہ سستے داموں دستیاب ہوں۔ کورونا درآمد کے حوالے سے سخت آرڈرز میں حکومت کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، لیکن بازار بند بھی ہوتے ہیں 2 دن کے بعد جب ان چھٹی کے دوران بہت سارے بازار کھلے ہوتے ہیں، اسکول کھلے ہوتے ہیں۔ انتظامیہ بالخصوص رات سٹی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتظامیہ کی اتنی اچھی کارکردگی نہیں ہے اور تاجروں کی پہلے بات بھی مان لی گئی، ان کے کہنے پر جو اتوار کی جگہ جمعہ اور ہفتے کو چھٹی دی گئی، لیکن کورونا سروس پر آمد درآمد کروانے کے حوالے سے کارکردگی اتنی بہتر نہیں ہے، بچوں میں بھی کورونا پھیل رہا ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کیا انتظامیہ سے آپ نے کیا ڈیٹا لیا، ان کو کیا آپ نے دیا؟ دیکھیں یہ زیرو ٹالرنس ہے کہ SOPs پہ عمل نہ کرنے والے یا نہ کروانے والے اہلکار ہوں یا ہمارے دکاندار ہوں، کوئی بھی حکومت جو ہے وہ عوام کے تعاون کے بغیر کبھی کوئی جنگ نہیں جیت سکتی۔ کرونا کے خلاف ہم نے 2 پہلی لہروں پہ جو کامیابی حاصل کی اس میں عوام کی سپورٹ ساتھ شامل حال تھی۔ یہ تیسری لہر کی جو شدت ہے اس پہ عوام جو ہے اس طرح کا تعاون دستیاب نہیں کر رہے، عوام جو ہے لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ لاپرواہی جو ہے ان کی جانوں کا ضیاع کا ذریعہ بھی بن رہی ہے، لیکن عوام جو ہیں اس لاپرواہی کی مد میں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کی ڈیلی بیسس پہ پروگریس رپورٹ آتی ہے۔ جو چیف سیکرٹری پنجاب ہے انہوں نے اپنے آفس کے اندر ایک مانیٹرنگ سیل بنایا ہوا ہے جو ڈے ٹو ڈے شکایات کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ جب تک ڈنڈا نہ چلے، ڈنڈے کے بغیر جو ہے پیار محبت کی زبان یہ نہیں سمجھتے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اپنوں پہ ڈنڈا چلے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اپنے جو ہیں ان کو پولیس جو ہے ہتھکڑیاں لگا لگا کے جیلیں بھر رہی ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تاجر تعاون کرے، عوام تعاون کرے، حکومت سہولت کاری کرے، لیکن اگر یہ ان کے کانوں پہ جون نہ رہیں گی اور اسی طرح SOPs کو ہوا میں اڑاتے رہے تو پھر مجبوراً ہمیں آنے ہاتھوں سے SOPs پہ عمل درآمد کروانا پڑے گا۔ کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے بتایا، کورونا ویکسینیشن کے حوالے سے آپ نے بتایا، آپ نے بڑی مہربانی کی، آپ نے میڈیا کے لوگوں کو کنسیڈر کیا، لیکن جب پہلی لہر آئی تھی کورونا کی اس وقت انفارمیشن منسٹر پنجاب جو تھے انہوں نے کورونا کا شکار ہونے والے جرنلسٹ جو ہیں ان کے لیے جو فوت ہوتے تھے ان کے لیے 5 لاکھ اور ویسے 10 لاکھ اور 1 لاکھ روپے کا اعلان کیا تھا جو لوگ اس کا شکار ہوتے تھے۔ وہ پالیسی کہاں تک پہنچی ہے، اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوا۔ ابھی حال ہی میں ہمارے 4 دوست جو ہیں کورونا سے ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی وینٹیلیٹر کے اوپر رہ کے آخری دن، اس پالیسی کو کہاں دیکھ رہے ہیں اور وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا میڈم، اسی کے ساتھ کورونا جی لاسٹ ہے کیونکہ میں میٹنگ ہے اس کے بعد۔ میڈم ایسا ہے کہ روز جو ہے یہ سال ریلیز کی جاتی ہے انتظامیہ کی جانب سے، اس میں لکھا ہوتا ہے ویسٹیج آف ویکسینیشن۔ یہ ویکسین جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، لوگوں کی زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو اس کے اوپر حکومت کیا ایکشن لیتی ہے، کیا اس کے اوپر، کیونکہ عوام جو ہے آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ اس ویکسین کے ذریعے انہیں بچائیں۔ میڈم صاحب آپ سے سوال کیجیے گا، اگر نواز شریف پاکستان آتے ہیں تو آپ لوگ انہیں کورونا کی ویکسین آفر کریں گے؟ اس طرح پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 میڈیا کے ہمارے معزز ساتھیوں کی جانیں گئی، میں ان سے ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کرتی ہوں، اور جو حکومت پنجاب نے پیکیج اناؤنس کیا ہوا ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے آپ کو ان کے پروفائل اور جو آپ کا پریس کلب ہے وہ ہمیں ان کے جو جس چینل یا کس میڈیا گروپ کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ کائنڈلی وہ فائلز مجھ تک پہنچائیں تاکہ ہم وہ قانونی تقاضے پورے کر کے جو کمٹمنٹ ہے اس کو آنر کر سکیں۔ دوسری بات جو ہے وہ آپ نے کی کہ کرونا ویکسین جو ایکسپائر ہوئی یا ان کو ویسٹ کر دیا گیا، تو یہ 2 ہاسپٹلز میں یہ رپورٹ سامنے آئی تھی، ایک سروسز ہاسپٹل، ایک مزانگ میں نواز شریف ہاسپٹل، دونوں کے حوالے سے انکوائری ہو رہی ہے۔
MS को सस्पेंड किया गया और वो कोल्ड चेन मेंटेन ना करने की वजह से ये वैक्सीन ज़ाया हुई है। कोल्ड चेन को मेंटेन करना ही असल जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी इस वैक्सीनेशन सेंटर में मेरा नंबर 1 टारगेट ये था कि जो वैक्सीन ये लेके आए हुए हैं क्या वो कोल्ड चेन मेंटेन हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर कोल्ड चेन टूटती है तो फिर उस वैक्सीन का लगाना ना लगाना बेमानी हो जाता है। तो जहाँ ये कोल्ड चेन टूटी हमने उनको ज़ाया कर दिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो पानी के टीके लगाने का कोई मकसद नहीं था। तो उसकी इंक्वायरी भी हो रही है और इंशाल्लाह जिम्मेदारी का तयन करके उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। जो आपने बात लास्ट में की, आप समझते हैं कि शाही खानदान जो है वो पाकिस्तानी वैक्सीन पर रिलाय करेगा। वो वहाँ पे यूके के अंदर बैठ के अपने और अपने बाल बच्चों को महंगी तरीन वैक्सीन लगवा चुके हैं और वो कौम के बच्चों को कोरोना के मुंह में धकेलना चाहते हैं। अपने बच्चों को वो महफूज महलों में उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया। हुकूमत इल्तवा चाहती है इलेक्शन का इल्तवा चाहती हम है? नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो SOPs जो है सबके ऊपर लागू होने हैं, वो NA-75 के अवाम के लिए भी वो SOPs लागू होने चाहिए। उनकी जान भी सबको उतनी